ویڈیو چل رہی ہے کہ آپ حلف لے رہے ہیں، اس میں کیا حلف ضروری تھا؟ بالکل ضروری تھا۔ حلف لینے پہ اعتراض ہے یا لوگوں کو قرآن پاک پہ حلف لینے پہ اعتراض ہے؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ فلیکسز کی بھی شکایات آ رہی ہیں، تو حل کیا سوچا؟ کا کوئی حل نہیں ہے، ہم بار بار لگائیں گے، وہ بار بار اتاریں، ہم بار بار لگائیں گے، لیکن فلیکس لگانے سے کوئی الیکشن نہیں جیتتا۔ ہمیں بڑا مسئلہ اس الیکشن میں سمبل کے چھن جانے کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر سمبل ہم سے نہ چھنا ہوتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں کوئی خاص کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ السلام علیکم، نیا دور سے میں ہوں منیر باجوہ، میرے ساتھ موجود ہیں NA 128 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سلمان اکرم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب، آپ کے مقابلے میں اون چودھری صاحب ہیں جو کہ PTI سے ناراض ہیں اور انہیں مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی حاصل ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا مقابلہ ہوگا آپ کا ان کے درمیان؟ دیکھیے، میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ ان کا پس منظر کیا ہے، انہوں نے کیا زندگی میں کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، یہ علاقے کے لوگ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو علاقے کے حلقے کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے میں حاضر ہوں۔ میرا ماضی جو ہے، میری جو پیشہ ورانہ خدمات ہیں، جو تعلیم ہے، وہ سب لوگوں کے سامنے ہے، اور میرا عزم اس لیے اس وقت میں کیوں سیاست میں ہوں، کس اصول کی خاطر میں سیاست میں ہوں، یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں حلقے کے عوام کے سامنے ہے۔ وہ باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت آئین پاکستان پر ایک حملہ ہے، پاکستان کے قانون پر ایک حملہ ہے۔ عمران خان کی ذات میں ہمیں اب ایک استعارہ مل گیا ہے جو چٹان کی طرح کھڑا ہے اس یلغار کے خلاف، اور ہم اس یلغار کے خلاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کھڑا ہوا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے کھڑا ہوا ہوں، اور بڑے یقین کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے، قانون اور آئین کو زندہ رکھنا ہے، تو ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے، اور یہ جنگ اس وقت PTI کے ہی پلیٹ فارم سے لڑی جا سکتی ہے، اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو اس جنگ کو کامیابی سے لڑ سکتا ہے۔ راجہ صاحب، کیمپین سے کتنے مطمئن ہیں اپنی؟ دیکھیں، ایک خوف کا عالم ہے یہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ حکومت یا سرکار کے جو منظور نظر کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کیمپین اور طرح سے چل رہی ہے، وہاں ان کو ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے۔ ہمارے فلیکس بھی اتار دیے جاتے ہیں، ہمارے اگر کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو جو میٹنگ کرانے والے کارکن ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے ریاستی سطح پہ۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو عوام کا جوش ہے، جو ولولہ ہے، جو عوام کی جمہوری امنگ ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ یہ عوام تو بے وقوف ہیں، ان کو تو پتہ نہیں، یہ تو سحر زدہ ہیں۔ اس سے بڑی بے وقوفانہ کوئی چیز پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کہی۔ یہ بہت ہی باشعور لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کے بہت سے دور دیکھے ہیں۔ اب میں جب جاتا ہوں گلیوں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، تو پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنی ذات میں سموئی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی باشعور لوگ ہیں جو ایک بڑے واضح نصب العین کے تحت کھڑے ہیں۔ وہ پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عوام کی آواز کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ راجہ صاحب، آپ نے بتایا کہ فلیکسز جو ہیں ان کی بھی شکایات آ رہی ہیں، تو اس کا حل کیا سوچا، کیا نکالا حل؟ دیکھیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہم بار بار لگائیں گے، وہ بار بار اتاریں، ہم بار بار لگائیں گے، لیکن فلیکس لگانے سے کوئی الیکشن نہیں جیتتا۔ ہمیں بڑا مسئلہ اس الیکشن میں سمبل کے چھن جانے کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر سمبل ہم سے نہ چھنا ہوتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمیں کوئی خاص کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اب پوری کیمپین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف نشانات ہیں، انتخابی نشانات، ان کو عوام تک پہنچایا جائے۔ یہ واحد مقصد ہے ہماری انتخابی مہم کا۔ راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کا جو صورتحال ہے، تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس الیکشن سے جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن ضروری ہے۔ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا، اگر اس الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیتے تو جمہوریت پاش پاش ہو جائے گی۔ لیکن یہ انتہائی ناقص الیکشن ہے۔ اس الیکشن کے بعد ایک قدم ہمیں آگے پھر بڑھانا ہوگا جمہوریت کی طرف، اور ایک حقیقی الیکشن کی طرف۔ اس الیکشن کو ہم بہرحال لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، اس میں ضرور حصہ لیں گے، اسٹیج کو ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن یہ ایسا الیکشن ہے جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کا الیکشن جو ہے، یہ نہ آئین کی منشا ہے، نہ قانون کی منشا ہے، نہ اخلاقیات کی منشا ہے۔ راجہ صاحب، ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ آپ نے حلف لے رہے ہیں، اس میں تو کیا حلف ضروری تھا؟ بالکل ضروری تھا۔ دیکھیں، لوگوں کو دو طرح کے اعتراض ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا اعتراض ہے۔ کیا لوگوں کو حلف لینے پہ اعتراض ہے یا لوگوں کو قرآن پاک پہ حلف لینے پہ اعتراض ہے؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں۔
ہمارے ملک میں جب کوئی حلف لیتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی مقدس کتاب پہ حلف لیا جاتا ہے، روز ہماری عدالتوں میں یہ ہوتا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اس تمام جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں یلغار ہے اس کا حصہ ہے، یہ کہہ دیا کہ چونکہ آپ کے پاس سمبل نہیں ہے پارٹی کا، اس لیے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ شکوک اور شبہات پھیلائے گئے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر منتخب ہوں گے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے، پی ٹی آئی سے غداری کریں گے، وہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کی حیثیت آزاد امیدوار کی ہوگی۔ تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ سوال اکثر اٹھتا ہے، لہٰذا اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہر کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئی کے اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کے بعد آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو اسمبلی میں کس طرح آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اس سے پہلے جو الیکشن والے دن ووٹرز ہیں اور اپنے ووٹ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی کیسے ٹریننگ کریں گے، کیا حل نکالا ہے؟ کیونکہ یہ بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے پی ٹی آئی کو بالکل یہ خدشات بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اس دن بھی الیکشن پہ حملہ ہوگا۔ جس طرح نامینیشن پیپر فائل کرتے وقت یا سیکنڈر پروپوزر کو جب ہم پیش کرنے کے لیے لے کے گئے، جو حربے آزمائے گئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو اس قسم کی حرکات اس دن بھی ہوں گی۔ لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہم وہاں مضبوطی سے کھڑے رہیں، ہمارے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے اندر موجود رہیں، جو فارم 45 ہے گنتی کے بعد جو دیا جاتا ہے اس پہ دستخط لیں پریزائڈنگ افسر کے، اور دستخط شدہ فارم لے کے ہی باہر نکلیں۔ اس کے لیے ہم ٹیمیں تشکیل دیں گے جو پولنگ سٹیشن کے اندر بھی اور پولنگ سٹیشن کے باہر بھی کردار ادا کریں گے۔ پاکستان پر 7 دہائیوں سے تسلط ہے ان کا جو اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں۔ سٹیک ہولڈر وہ نہیں ہیں، سٹیک ہولڈر ہر وہ بچہ ہے جو ننگے پاؤں کسی فٹ پاتھ پہ اس وقت چل رہا ہے۔ سٹیک ہولڈر ہر وہ بچہ ہے جو اسکول میں نہیں جا رہا۔ سٹیک ہولڈر ہر وہ بلکتی ہوئی ماں ہے جس کے بچے کو صحت نہیں مل رہی، جو کسی وارڈ کے باہر بلک رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ یہ ہیں پاکستان کے سٹیک ہولڈر، ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جو وسائل کی تقسیم ہے، پاکستان میں جو وسائل کا استعمال ہے، وہ انسان دوستی پر مبنی ہو، وہ عام انسان کی دوستی پر مبنی ہو، وہ کسی مراعات یافتہ طبقے کے لیے نہ ہو۔ یہ وہ بنیادی نظریات ہیں جن پہ عمران خان کھڑا ہے، چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی وہ ایک دیومالائی شخصیت ہے۔ ہر ہفتے 10 دن بعد جب میری ملاقات ہوتی ہے عمران خان کو تو میں پہلے سے زیادہ اس کو پرعزم پاتا ہوں۔